آپ کا خیر مقدم، بہت ہی خوبصورت بات، بہت اچھی ایمان افروز باتیں، صحابہ کرام کے فضائل بیان ہو اور ایمان تازہ نہ ہو، پھر جو بندہ مومن کو اپنے ایمان پر توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ صحابہ کا ذکر ہو، حضور کے عاشقوں کا ذکر ہو، حضور کے جانثاروں کی شانیں بیان ہو رہی ہوں اور آپ کا ایمان جو ہے اس میں تازگی محسوس نہ ہو، یہ الگ عجیب سی بات نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم سورہ حجرات کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے دلوں کو ایمان کی دولت سے بھر دیا ہے اور تمہارے دلوں کو ایمان کے اس سے مزین کر دیا ہے۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس جماعت صحابہ کے لیے کہ جس کے لیے لوگ ہلکے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لوگ بے احتیاطی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور گستاخانہ جملے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے۔ سورہ حجرات کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے اس سورہ مبارکہ میں جو شانیں بیان ہو رہی ہیں صحابہ کرام کی، اس پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ جس طرح علامہ صاحب نے ابھی مثال دے دی تھی سورۃ الحجرات کی آیت شریفہ کی، آیت نمبر 7 کی، اس میں یہی بات آئی ہے جو آپ نے ابھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے قلوب میں ایمان کو مزین کر دیا۔ دیکھیے، ایک ہے ایمان کا ہونا اور ایک ہے ایمان کو اپنے دل میں سجا لینا۔ یہ سجا لینا جو ہے نا، یہ صحابہ کرام کی جو ہے نا وہ ایک کمال ایمان کمال منزل ہے، خوبی ہے ان کی، خوبی ہے بالکل۔ اور پھر بات یہ دیکھیے کہ وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کو موجود ہونا تو اتنی بڑی بات ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حضور کا تشریف ہونا تو یہ ہے کہ عذاب کو دور کرتا ہے۔ اللہ، حضور خود موجود ہے تو عذاب بھی اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بعض کاموں میں تمہاری بات مان کر اور عمل کریں تو ہو سکتا ہے تمہیں نقصان ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے نبی کریم علیہ السلام کی جو چشم مبارک ہے اور ان کی جو فراست ہے اس کی تو کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر تو نبی اکرم علیہ السلام، اصل میں اس میں ایک پیچھے واقعہ ہے بنو مستلق کا کہ ایک افواہ اڑ گئی تھی کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو بعض صحابہ کو ذرا یہ دل میں خیال آیا کہ پھر تو ان پر کوئی حملہ کر دینا چاہیے یا ان کے ساتھ کوئی جنگ کرنا چاہیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی تصدیق کرنا چاہیے کہ کیا آیا ایسا ہوا بھی یا نہیں۔ تو ظاہر ہے جب تصدیق ہوئی تو پتہ چلا ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول تمہاری بات مان لیں اور تمہارے کہنے پر کوئی قدم اٹھا لیں تو ہو سکتا ہے کہ نقصان تمہیں ہی ہو جائے، لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسی خوبی عطا فرمائی ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو ایسا سجا دیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما دے تو تم اس پر لبیک کہتے ہو، سبحان اللہ، آمنا و صدقنا کہتے ہو، پھر اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے وہاں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی بات آ جائے، فرمان اقدس آ جائے، وہاں تو چون چرا کی کوئی گنجائش ہی نہیں، وہاں تو ماننا ہے اس کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اشارہ فرمایا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ایسا مزین کر دیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات فرما دیں تو بس وہ پھر اپنی بات کو چھوڑ دیتے اور سورہ حجرات میں یہیں پر آوازوں کو پست کرنے کے حوالے سے اور اولئک الذین امتحن اللہ، اس کے حوالے سے دیکھیے وہ تو ایسا ہے کہ ابتدائی آیات ہی نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ رسالت کے آداب بارگاہ رسالت بتا رہا ہے قرآن، ان کے سامنے اپنے آوازوں کو بلند نہ کرو اور پھر اس طرح سے حضور کو مخاطب نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں تو آداب رسالت کے بارے میں۔ اس وقت جو بات آ رہی ہے اس میں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کا جہاں تک تعلق ہے صحابہ کرام کے، تو اس کی ایک دو مثالیں کیونکہ وقت ہی ایسا ہے، آپ یہ دیکھیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے ایمان کی مثال دیکھیں کہ شادی ہوئی ان کی اور پہلی رات ہے اور جہاد کا اعلان ہو رہا ہے غزوہ احد کے حوالے سے، اور وہ جہاد کا اعلان سنتے ہی اسی حالت میں میدان جہاد میں نکل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ شہید ہو جاتے تو نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے غسل الملائکہ نام پڑ گیا ان کا۔ تو یہ ایمان کتنا بڑا ایمان تھا، بہت بڑی، کہ انہوں نے سنتے ہی سب کچھ چھوڑا اور میدان جہاد میں چلے گئے۔ یہ ایسا ایمان، یہ تو بہت بڑے ایمان کی مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے اور جب ان کو شہادت ہو گئی تو پتہ چلا قطرے ٹپک رہے تھے پانی کے
حضور نے فرمایا یہ پانی وہ ہے کہ جو فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے. او ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو حالت جنابت میں میدان جہاد میں نکل گئے تھے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی مثال آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا کہ یہ ایمان اور اسلام چھوڑو. انہوں نے کہا میں یہ چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ ہے نا ایمان. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی ان کا واقعہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے وہ, لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو سب کچھ سر ڈھانکتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں ڈھانکتے سر رہ جاتا. دیکھیں آپ اور سرکار نے فرمایا بلا کر کہ دیکھو یہ اتنا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے اپنی زندگی. دیکھیے بات آج ہی حالت اللہ اذخر گھاس ان کے قدموں میں ڈالی گئی اور چادر جو ہے ان کے سر مبارک پہ ڈالی گئی کہ بھئی یہ ہے ان کی شان. ٹھیک ہے نا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا. امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مگر سب کچھ چھوڑ دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو دلوں میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا مزین کر دیا تھا کہ وہ اس کے آگے کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے. سبحان اللہ. جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کو حکم آ گیا بس اس کو مان لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت نظارہ.